القرآن 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ ارشاد ہوا کہ وہ لوگ کہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، کہتے ہیں کیوں نازل نہیں کیا جاتے ہم پر فرشتے، یا کیوں ہم نہیں دیکھتے اپنے رب کو۔ وہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر وہ بہت زیادہ سرکشی پر اتر آئے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشریٰ یومئذ للمجرمین، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی مجرموں کے لیے، اور وہ کہیں گے ہجرم مہجورا، اور وہ کہیں گے کہ خدا کرے کہ تم روک لیے جاؤ اور بند کر دیے جاؤ۔ وقدمنا علی ما عملوا من عمل لجعلناہ ہباء منثورا، اور جو بھی عمل انہوں نے اس دنیا میں کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور انہیں اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے، یعنی وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ سورہ نور میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کی حیثیت سراب کی ہے کہ جب کوئی پیاسا دور سے دیکھتا ہے ریت کو تو وہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فریاد کا ذکر آ رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس سے ہجر علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم گناہ گاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا کرتے ہیں۔ وَفَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تیرا رب کافی ہے تمہیں راستہ دکھانے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب بار بار کفار کے اقوال نقل کیے جا رہے ہیں، اور کافر کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یعنی ان کا ایک اور اعتراض کہ قرآن مجید یک بارگی کیوں نازل نہیں ہو گیا۔ اس کا جواب دیا کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اے نبی آپ کے دل کو ٹھہراؤ اور ثبات دیں۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم اس کو پڑھ کر سناتے ہیں جستہ جستہ، آہستہ آہستہ، بٹ بائی بٹ۔ ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں ہم تمہارے پاس اس کا ایک معقول جواب، ایک معقول اور پوری طرح وضاحتی جواب نازل فرما دیتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 45 میں فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل، بھلا تم نے اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے سایوں کو دراز کرتا ہے، لمبا کرتا ہے۔ ولو شاء لجعلناہ ساکنا، اگر ہم چاہتے تو سایوں کو ساکن کر دیتے۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو سائے کا ڈائریکٹ کرنے والا اور راستہ دکھانے والا بنایا ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی جانب سمیٹ لیتے ہیں، یعنی سورج غروب ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہیں تو ہر بستی میں کوئی خبردار کرنے والا، کوئی وارن کرنے والا بھیجیں۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو اے نبی کافروں کا کہنا نہ مانیے، ان سے ڈکٹیشن نہ لیجیے۔ وَجَاهِدٌ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اسی قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ خوب جہاد کیجیے، بڑا جہاد کیجیے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں قرآن مجید سنایا، پڑھ کر سنایا، سناتے رہے۔ اپیرنٹلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باقاعدہ کافروں کے ساتھ لڑائی نہیں کر رہے تھے، لیکن کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانثار اسی قرآن مجید کی تلاوت سے اور قرآن مجید کے ذریعے سے انہیں دعوت دے کر تیار کیے اور بنائے، اور وہی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا سینٹرل کور بنے مہاجرین۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی تو ہے جس نے دو رویں چلائی ہیں سمندر میں، ہذا عذب فرات و ہذا ملح اجاج، یہ ایک شیریں مزیدار پانی ہے اور یہ کھاری اور سینے کو جلا دینے والا پانی ہے، اور ہم نے ان کے درمیان ایک اوٹ بنائی ہے بڑی مضبوط کہ جو دونوں پانیوں کو آپس میں مکس نہیں ہونے دیتی، نظر نہیں آتی، آپ یوں ہاتھ بھی گزاریں تو بھی فیل نہیں ہوتی، لیکن ایک انویزیبل اور ان فزیکل بیریئر ہم نے بنایا ہے جو ان دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے پانی سے انسان کو بنایا، فَجَعَلْنَاهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر ہم نے اس کی قرابت داری بھی بنائی اور اس کو صاحب نسب بھی بنایا اور اس کو قرابت داری والا یعنی سسرالی رشتے والا بھی بنایا، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب اس پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ فرقان کا آخری رکوع بہت اہم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے صفات بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، انتہائی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے۔ برج کہتے ہیں نمایاں چیز کو، یہ لفظ استعمال ہوتا تھا قرآن مجید کے نزول کے وقت شہروں کی فصیلوں پر، شہروں کی فصیلوں کے دروازوں پر اونچے کر کے کچھ روشنیاں لگائی جاتی تھیں، انہیں برج کہتے تھے، کہ جو گائیڈ کرتے تھے رات میں آنے والے مسافروں کو کہ شہر کا دروازہ ادھر ہے۔ آسمان میں برج، ہم آسمان تک نہیں پہنچ سکے تو ہم برجوں کو کیا جانے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو بحیثیت مسلمان قرآن مجید کے ماننے والے ہونے کی حیثیت سے ہم مانیں گے کہ آسمان میں برج ہیں، اگرچہ ہم ابھی تک ان کو پا نہیں سکے، ان کو سمجھ نہیں سکے، ان کو جان نہیں سکے، ان کو پہچان نہیں سکے۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور سراج کہتے ہیں چراغ کو، اور ہم نے آسمان میں ایک چراغ بنایا ہے جس میں جلنے کا عمل ہوتا ہے، وہ سورج ہے۔ وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور روشن چاند، چاند کے اندر جلنے کا عمل نہیں ہوتا ہمارے آج تک کے علم کے مطابق، لیکن وہ صرف سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی تو ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا پیچھا کرنے والا، عدلنے بدلنے والا بنایا ہے۔ لمن اراد ان یذکر، ہر اس شخص کے لیے کہ جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہو، جس کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو، جو کسی سے مت لینے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے لیے یہ سب نشانیاں بیکار ہیں۔ او ارادہ شکورا، او ارادہ شکورا، یا وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرنا چاہے۔ شکریہ کے کلمات یا شکریہ کے جسچرز یہ انسان سے لیتے کچھ نہیں، لیکن اس سے انسان کو ملتا بہت کچھ ہے۔ شکریہ ادا کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، جس نے کبھی انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکے گا۔ شکریہ ادا کرنا چھوٹی چھوٹی بات پر، آپ کے بیٹے نے، آپ کی بہو نے، آپ کی اہلیہ نے آپ کو پانی کا ایک گلاس پلا دیا تو آپ اس کو شکریہ ادا کر دیں تو آپ کا بگڑے گا کچھ نہیں، لیکن آپ کو ملے گا بہت کچھ۔ ناظرین یہ ٹرائی کر کے دیکھیے، انسان کی جو نیچر ہے، انسان کی جو پختہ عادات ہیں، اس کے من کی جو خرابیاں ہیں وہ بڑی مشکل سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، لیکن جن چیزوں سے انسان کا من بدل جاتا ہے، وہ جو جنید جمشید مرحوم نے، ان کی جو بڑی پاپولر دعا ہے کہ میرا غفلت والا دل بدل دے، دل بدلنے میں شکر گزاری کا بڑا روش ہے۔ اور جب کوئی شخص انسانوں کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے شکر میں وہ تو قرآن مجید نے بڑی واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ 5ویں پارے کے آخر میں فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور ایمان لے آؤ۔ اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور یاد رکھنا اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کی تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد عباد الرحمن کے عنوان سے
اللہ کے بندوں کے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ 18ویں پارے کے آغاز میں بیسکس آئے تھے، ایک بندہ مومن کی سیرت و کردار کن بنیادوں پر ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے، استوار ہوتی ہے۔ یہاں اب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کا تذکرہ ہے۔ وہاں اگر پنجگانہ نماز کا ذکر تھا تو یہاں تہجد کی نماز کا ذکر آئے گا۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اکڑ کر چلنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگرچہ قانونی طور پر کوئی اگر آپ کا بازو توڑے تو آپ اس کا بازو توڑ سکتے ہیں، کوئی آپ کا دانت توڑے تو آپ اس کا دانت توڑ سکتے ہیں، لیکن خود نہیں اسلامی ریاست سے کلیم کر سکتے ہیں۔ کسی نے آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہیں، کسی نے آپ کا عزیز قتل کیا ہے تو آپ قتل کے بدلے اسے قتل کرنے کا تقاضا کر سکتے ہیں، لیکن معاف کرنا، درگزر کرنا، اور درگزر کرنے کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ کوئی ایک عمل نہیں ہے، اس کے بڑے درجے ہیں، اور اس کا ایک آخری درجہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے اکھڑ لوگ، جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اچھا بھائی السلام علیکم، پھر ملیں گے۔ کوئی انہیں گالی دیتا ہے تو اس کو سلام پیش کرتے ہیں، کوئی انہیں پتھر مارتا ہے تو اس کو پھول پیش کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ اپنی راتیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور دست بستہ کھڑے ہو کر گزارتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ، اور پھر بھی کہتے ہیں اے ہمارے رب اصرف عنا عذاب جہنم، دور کر دے ہم سے عذاب جہنم کو، ان عذابہا کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا، لگ جانے والا ہے، بہت بڑا تاوان ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، وہ بہت بری جگہ ہے، کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور مستقل قیام کرنے کے لیے بھی۔ اچھی سے اچھی جگہ ہو، آپ وہاں پر مستقل سکونت اختیار کر لیں تو آپ کی طبیعت بور ہو جائے گی، اور کتنی ہی بری جگہ ہو، آپ ایک آدھ دن کے لیے وہاں چاہیں تو شاید وہ ریکریشن کا کام دے جائے، لیکن جہنم میں لمحہ بھر ٹھہرنا بھی تکلیف دہ ہے، اور ہمیشہ اس میں قیام کرنے سے بھی انسان اس کے ساتھ کوئی ٹیون نہیں ہو جائے گا کہ اب اس کی تکلیف نہ رہے، جیسا کہ باقی مقامات کے بارے میں ہوتا ہے۔ یو لرن ٹو لیو ود اٹ۔ سورۃ مومنون کے آغاز میں ہم نے زکوٰۃ کا ذکر پڑھا تھا، یہاں ذکر ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف سے کام لیتے ہیں، حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، ولا یقتروا، اور نہ ہی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، بلکہ ان کا طرز عمل اس کے بین اس کے درمیان میں ہوتا ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور وہ اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، کسی اور خدا کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے، کسی جان کو، کسی انسان کو۔ ولا یزنون، اور نہ ہی وہ ایڈلٹری اور زنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، جو کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اس کو اس کا گناہ ملے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کا عذاب ملٹیپلائی کیا جائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے، یہ اصل میں عذاب قبر یا عذاب برزخ کا ذکر ہے کہ قیامت کے سے پہلے بھی عذاب ملے گا جو ملٹیپلائی کیا جائے گا قیامت کے روز۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا توہین کے ساتھ، ذلت و خواری کے ساتھ۔ إِلَّا مَنْ تَابَ، سوائے ان کے جو توبہ کریں، وَآمَنَ، اور ایمان لائیں، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک عمل کو اختیار کریں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ یعنی یہ برائیاں آخرت میں تو بدلیں گی، لیکن دنیا ہی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں سے بدل دے گا، جس کی بہت بڑی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ قرآن مجید سیرت النبی میں کئی مقامات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے سامنے آئی، اور پھر اس کی
آسمانی تائید بعد میں آئی۔ اب سوال یہ ہے کہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت آگے ہیں، لیکن یہ سارا حسن حضرت عمر میں کیسے پیدا ہوا کہ حضرت ابوبکر نے کبھی برائی کا رخ ہی نہیں کیا تھا، وہ صدیقین میں سے تھے، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ برائی کتنی بری ہوتی ہے، بس یہ تھا کہ وہ برائی ہے، لیکن برائی کتنی بری ہوتی ہے ہی ہیڈ نو آئیڈیا۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کا بھی تجربہ کیا تھا اور قتل و غارت کا بھی تجربہ کیا تھا، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ لہذا برائی کی ریکگنیشن توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمائی وہ ان لوگوں کو عطا نہیں ہوئی جنہوں نے کبھی برائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اور پھر ان کی برائیاں نیکیوں سے بدل جائیں گی۔ یعنی جب صرف سیاہی سے لکھے ہوئے اعمال نامے کا تصور تھا تو ذرا مشکل سے کنسیو کرنا پڑتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا کہ برائیوں کو کاٹ کر نیکیوں سے بدل دیا جائے، لیکن اب اگر ہم اعمال نامے کو ڈیجیٹل تصور کریں تو اس میں سے کوئی چیز ڈیلیٹ کرنا اور اس کی جگہ کوئی اور چیز لکھنا یہ قطعاً مشکل نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں جو توبہ کرے اور نیک عمل کو اختیار کرے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو یہی وہ ہے کہ جو اللہ کی حضور توبہ کرتا ہے جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے یا جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ان کا گزر بیکار باتوں کے یا بیکار کاموں کے پاس سے ہوتا ہے تو وہاں سے بڑے اکرام کے ساتھ ڈگنیفائڈ طریقے سے گزر جاتے ہیں اور اس میں دلچسپی نہیں لیتے، وہاں کھڑے نہیں ہو جاتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب انہیں ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے بلکہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ کہ جو کہتے رہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور امام تو نے ہمیں بنایا ہے اپنے اہل و عیال کا، متقیوں کا امام بنا، ہماری بیویاں ہمارے بچے تو اس سے ڈرنے والے ہوں۔ یہ ہے اصل میں دعا کا اصل حاصل۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے عطا کیے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، جھیلا برداشت کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور فرشتے ان سے وہاں پر ملاقات کریں گے انہیں سلام پیش کرتے ہوئے اور انہیں دعائیں دیتے ہوئے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش ان باغات میں رہنے کے لیے، حسنت مستقرا و مقامہ، جو بہت عمدہ ہوں گے تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور ہمیشہ قیام پذیر ہونے کے لیے بھی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک بڑی سورۃ الشعراء آتی ہے، اس میں سورۃ الاعراف کی طرح اور سورۃ ہود کی طرح انباء الرسل بیان کیے گئے ہیں بڑی خاص ترتیب کے ساتھ اور بڑی فلوئنسی کے ساتھ، اور یعنی اس میں جو کامن چیزیں تھیں ان کو ہائی لائٹ کر کے فرمایا طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مومنین، اے نبی کیا آپ اس رنج سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اے نبی اگر ہم چاہیں تو ہم ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی نازل فرما لیں کہ جسے دیکھ کر فظلت اعناقہم لہا خاضعین، ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں۔ لیکن چونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ تعالیٰ فورس کر کے لوگوں کو ایمان کے راستے پر نہیں لانا چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ وہ آزاد مرضی سے خود اللہ کو مان پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اور ان کے پیغمبروں کے سامنے ہاتھ ڈالیں۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کوئی نئی بات نہیں آتی الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ کہ وہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ اب یہ تمہید باندھی جا رہی ہے پچھلے پیغمبروں کے تذکروں کے لیے۔ فقط کذبوا، اب یہ مکے والے بھی جھٹلا چکے ہیں۔ فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون،
اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی وہ بات حق بن کر، ریئلٹی بن کر ان کے سامنے آئے گی۔ اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً اے پیغمبر آپ کا رب تو بڑا زبردست رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اس سورۃ المبارکہ کا ٹیپ کا بند ہے۔ ایک پیغمبر کا تذکرہ ہوگا اور پھر کنکلوڈ کیا جائے گا اس کو انہی دو آیات سے، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ سورۃ الرحمن کا جو ٹیپ کا بند ہے اس سے بحیثیت مجموعی مسلمان خوب واقف ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، لیکن قرآن مجید کی اور صورتیں بھی ہیں جن میں ٹیپ کا بند آتا ہے۔ سورۃ قمر میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اس صورت میں بار بار آیا ہے، ہر پیغمبر کے تذکرے کے بعد آیا ہے۔ سب سے پہلے یعنی ترتیب کیا ہے، زمانی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہیں ان پیغمبروں میں، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، اور حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی ابھی تک ہم نے جو صورتیں پڑھی ہیں جن میں انباء الرسل بیان ہوئی ہیں، سورۃ الاعراف ہے، اس میں زمانی ترتیب کے ساتھ پیغمبروں کا بیان ہے۔ سورۃ ہود میں بھی زمانی ترتیب کے ساتھ تذکرہ ہے، لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قدر تفصیل کے ساتھ تذکرہ پہلے آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اینڈ آنورڈز تذکرہ ہوگا۔ تو فرمایا اذ نادا ربک موسیٰ، یاد کرو جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، انیت القوم الظالمین، جا ظالم قوم کے پاس، یعنی قوم فرعون کی قوم کے پاس، الا یتقون، کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ربا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میرا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے اور میری زبان بھی، جیسا کہ تو جانتا ہے، اٹکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج دے، اس کو بھی رسول بنا دے۔ اور مزید فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مزید برآں میں نے تو ان کا ایک آدمی قتل کیا ہوا ہے، ان کا تو ایک جرم میرے ذمے ہے، میرے کندھوں پر ہے، اور وہ تو جاتے ہی مجھے قتل کر دیں گے۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، فاذهبا بآیاتنا، تم دونوں بھائی جاؤ میری نشانیاں لے کر، انا معکم مستمعون، میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا ہوا۔ فاتیا فرعون، جاؤ دونوں فرعون کے پاس، فقولا، اس سے کہو انا رسول رب العالمین، ہم دونوں رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور صاف صاف ان سے کہو پہلی نشست میں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دو۔ قالا، اب فرعون نے فوراً جواب دیا، الم نربک فینا ولیدن، موسیٰ کیا جب تم لڑکے تھے ہم نے تمہیں پالا نہیں تھا؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور تم نے ہمارے اندر، ہمارے پاس عمر کے کئی سال نہیں گزارے تھے۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ جو تم نے حرکت کی تھی ہمارا بندہ مارنے والی، اور تم بڑے ناشکرے ثابت ہوئے تھے۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں میں نے وہ قتل کیا تھا جب ابھی مجھے ہدایت نہیں ملی تھی۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، تو پھر میں تم سے ڈر کر بھاگ نکلا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو میرے رب نے مجھے حکمت سے نوازا اور مجھے پیغمبروں میں شامل فرمایا۔ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اب وہ جو اس نے اپنا احسان جتلایا تھا اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ جو
تم مجھ پر احسان جتلا رہے ہو، اسی کے بدلے میں تم نے میری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون کہنے لگا اچھا وما رب العالمین، یہ رب العالمین جو تم کہہ رہے یہ کون ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی مر رب العالمین نے کہا کہ وہ کون ہے، کہا ما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہوتی ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا خوب اچھی طرح سے۔ قال رب السماوات والارض، حضرت موسیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمین کا مالک، لارڈ آف ہیونز اینڈ ارتھ، وما بینہما، اور جو کچھ بھی ان کے مابین ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھو تو وہ آسمانوں اور زمین کا، ہر چیز جو اس کے درمیان ہے اس کا مالک ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے گرد جو اس کے درباری بیٹھے ہوئے تھے ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا سنتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا قال ربکم و رب آبائکم الاولین، آسمانوں اور زمین ہی کا رب نہیں، تمہارا بھی اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی رب۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے مذاق کے انداز میں کہا اپنے درباریوں سے مخاطب کر کے، یہ جو رسول صاحب تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں نا، پیغمبر صاحب، یہ کچھ پاگل ہیں معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق و مغرب کا رب بھی اور جو کچھ ان کے مابین ہے، اگر تم سمجھو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، فرعون کہنے لگا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ بنایا لاجعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں جیل میں بند کر دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ نے فرمایا تو کیا میں تمہارے پاس کوئی واضح نشانی نہ لاؤں؟ قال فات بہ ان کنت من الصادقین، فرعون بولا لاؤ اگر واقعی سچے ہو۔ فالقى عصاہ، تو جھٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، فاذا ہی ثعبان مبین، اور وہ اچانک یکا یک ایک واضح بہت بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم، تو فرعون اپنے درباریوں سے کہنے لگا اوہ یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، جو اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ فماذا تامرون، تو پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ قالو، درباری کہنے لگے ارجیہ واخاہ، یہ جو آج کل ہمارے یہاں تصور ہے نا بائی ٹائم، یعنی ذرا تھوڑا سا توقف کیجئے، ذرا اس معاملے کو لنگر آن کیجئے، کمیٹی بنائیے، پھر یہ کیجئے وہ کیجئے، یہ آج کی اصطلاحات ہیں کہ جو کام نہ کرنا ہو اس پر کمیٹی بناؤ اور لوگوں کو کوئی لالی پاپ دے کر واپس بھیج دو۔ ارجیہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ دیر کے لیے ذرا ٹائم لیجئے ان سے، اور تمام شہروں میں سے جادوگر سمن کیجئے، ان کو بلائیے۔ یاتوکا بکل سحار علیم فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، اور تمام جادوگر اکٹھے ہو گئے اس مقرر دن کے موقع پر۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، لوگوں سے بھی کہا گیا کہ تم سب بھی اکٹھے ہو جانا، لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، تاکہ ہم جادوگروں کو بیک اپ کر سکیں اگر وہ جیت جائیں۔ فلما جاء السحرۃ، تو جب سب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، تو جادوگر کہنے لگے فرعون سے بادشاہ سلامت اگر ہم جیت گئے تو کوئی انعام شنام ملے گا نا؟ قال نعم وانکم لمن المقربین، تو فرعون نے کہا انعام کی بات کرتے ہو تم، میں تو تمہیں اپنے مصاحبین میں اپنی کیبنٹ میں شامل کر لوں گا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جادوگروں سے کہ جو تم نے جادو چلانا ہے، جادو چلنا ہے، داؤ چلنا ہے، چلو۔ فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، تو انہوں نے جو بھی اس میدان میں رسیاں اور لاٹھیاں تھیں ان سب پر جادو کیا اور کہا بعزت فرعون، فرعون کے جلال کی قسم، انا لنحن الغالبون، کہ یقیناً ہم ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ فالقى موسیٰ عصاہ، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، فاذا هی تلقف ما یافکون، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو سانپ بن گیا تھا، اژدہا بن گیا تھا، وہ ان تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا۔ فألقی السحرۃ ساجدین، اب عام لوگوں کے لیے تو یہ سملر ایونٹ تھا کہ ذرا
حضرت موسیٰ علیہ السلام سٹرونگر پوزیشن پر تھے، آپ کا داؤ سٹرونگر تھا باقی جادوگروں کے مقابلے میں، لیکن جادوگر دیکھ رہے تھے کہ ہم نے جو کیا تھا وہ نرا جادو تھا، جادو کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ان آنکھوں سے وہ نظر آتا ہے کہ ایسا ہے۔ جیسے کوئی جادوگر اگر کہے کہ وہ سامنے دیکھو گھنٹہ گھر، وہ دیکھو مینار پاکستان، ہم ہیں جی 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 جی، لیکن حقیقتاً مینار پاکستان لاہور میں ہوگا اور گھنٹہ گھر فیصل آباد شہر میں ہوگا، 8 بازاروں کے بیچ میں، وہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا، لیکن ہمیں نظر آئے گا اگر ہم جادو کے اثر میں آ جائیں گے۔ تو جادوگر سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جو کھیلا تھا وہ جادو تھا، اور موسیٰ کا سانپ، موسیٰ کا عصا واقعتاً ایک بہت بڑا سانپ اژدہا بن گیا تھا۔ تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے، قالو کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم تو رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، فرعون کہنے لگا اپنے جادوگروں سے کہ تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے ہو؟ او یس انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فسوف تعلمون، وہ یس، یہ تو تمہارا گرو تھا جس سے تم نے جادو سیکھا تھا، اور تم نے میرے دربار میں برا کشتی کی ہے، میں تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تمہیں پھر سولیاں دوں گا، پھر میں تم سب کو سولیاں دوں گا۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، تو جادوگر کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں کسی نقصان کی، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، ہمیں تو طمع ہے، ہمیں تو لالچ ہے، ہمیں تو امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخشے گا کہ ہم ایمان لانے والوں میں پہل کرنے والے ہو جائیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، ادھر فرعون نے بھی اپنے نقیب روانہ کر دیے تھے، اپنی انٹیلیجنس کے لوگ بھیج دیے تھے، اور ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور ان سے کہا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، چھوٹا سا گروہ ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یہ ہمیں خامخواہ تیش دلا رہے ہیں، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور ہم سب ساز و سامان ہیں، یعنی ہمارے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو فرعون اپنے پورے خاندان کو لے کر، آل فرعون کو لے کر، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی قوم بنی اسرائیل کے پیچھے ہو لیا، آگے سمندر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں بہانے سے نکال لیا باغوں اور چشموں میں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں اور نفیس مکانات سے، کذالک، ان کے ساتھ ہم نے ایسا ہی کیا، وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، جبکہ بنی اسرائیل کو ہم نے بالآخر اس سے کہیں زیادہ بڑے محلات اور خوبصورت مقامات سے نوازا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو انہوں نے سورج نکلتے ان کا تعاقب کیا۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، تو جب انہوں نے دو جماعتوں کو آمنے سامنے دیکھا تو حضرت موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے اوئے ہم تو پکڑے گئے۔ قال کلا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، انما یا ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے گائیڈ کرے گا، مجھے ڈائریکٹ کرے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تو سمندر پر اپنا عصا مار، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا جیسے کوئی بڑا پہاڑ ہو۔ وَأَزْرَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ، اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، وہ ٹیپ کا بند پھر آ گیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب بڑا زبردست
رحم فرمانے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور انہیں پڑھ کر سناؤ ابراہیم کا تذکرہ بھی، ابراہیم کا حال بھی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، ما تعبدون، یہ تم کس کو پوجتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، تو وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں۔ فنظل لہا عاکفین، اور ہم انہیں پوجتے رہیں گے، ان کی پوجا کرتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، هل یسمعونکم اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو کیا یہ سنتے ہیں؟ او ینفعونکم، یا تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں؟ او یضرون، یا تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، انہوں نے کہا لیکن ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، حضرت ابراہیم نے فرمایا تو پھر دیکھو جن کو تم اور تمہارے آباء و اجداد پوجتے رہے ہیں، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، تو وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا فرمایا، فہو یہدین، وہی ڈائریکٹ کرتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی تو مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھے موت سے دوچار کرے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور اسی سے مجھے امید ہے کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے گا بدلے کے دن، یعنی روز قیامت۔ رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے علم و دانش سے نواز اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ اٹیچ کر دے۔ یہ بڑی عاجزی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی، کہ وہ کبھی نہیں کہتے کہ میں نیک ہوں، مجھے نیکوں کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور اے میرے رب پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری فرما۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي، اب میرے باپ کو بھی بخش دے، اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، یقیناً وہ گمراہوں میں سے ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور جس روز لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں تو مجھے رسوا نہ کرنا باپ کے حوالے سے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نفع نہ دے گا مال اور نہ ہی بیٹے اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اپنے رب کے پاس حاضر ہوا قلب سلیم دے کر، صاف ستھرا دل، جیسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا ویسے ہی ان آلٹرڈ، جس پر کوئی ایک دھبا بھی نہ ہو، وہ دل لے کر۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ جن کو تم پوجا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، وہ تو بتاؤ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ او يَنْتَصِرُونَ، یا تمہارا بدلہ لیں گے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَامُونَ، تو وہ اور وہ بت جن کو وہ پوجا کرتے تھے وہ سب اوندے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکر بھی ان کے ساتھ اکٹھے۔ قالوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کی قسم ہم سری گمراہی میں تھے۔ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اے بتو ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور ہم کو ان مجرموں نے گمراہ کیا، یعنی لیڈروں نے۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، تو آج ہمارا کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے۔ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، اور نہ کوئی ہمارا جگری یار ہے جو ہمارے بارے میں کچھ پوچھ ہی سکے، حال ہی دریافت کر سکے۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش کہ ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو جائے، ایک موقع مل جائے۔ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم بھی مومنوں میں شامل ہو جائیں گے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم، یہ اصل میں ادب و احترام کا تقاضا ہوتا ہے کہ جس کو بہت زیادہ عزت دینی محسوس ہو
تو عربی میں بھی جیسے اردو میں ہم اس کو تم کی بجائے آپ کہتے ہیں، حالانکہ آپ تو جمع کا محاورہ ہے، لیکن کسی بڑے کو عزت دینے کے لیے ہم السلام علیکم کہتے ہیں جو پلورل کی فارم ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عزت دینے کا ایک معروف انداز ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہاں جمع کے صیغے میں تذکرہ کیا گیا ہے. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ تعالیٰ کا ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ الفاظ اب ہر پیغمبر کی زبان سے ادا کیے جائیں گے قرآن مجید میں، تو بار بار میں ان کو نہیں دہراؤں گا. انہیں میں کہتا ہوں کہ یہ سیم سٹیٹمنٹ کے الفاظ سے میں کہوں گا، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو میرا کہنا مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی ریکمپنسیشن، کسی اجرت کا تقاضا نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت، میری ریکمپنسیشن تو رب العالمین کے ذمے ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. اب انہوں نے بڑی عجیب بات کہی حضرت نوح کے جواب میں، قالوا انؤمن لک، کیا ہم آپ کی بات مان لیں؟ واتبعک الارذلون، جبکہ ہمارے رذیل جو بڑے کمتر لوور لیول کے لوگ ہیں، لوور سوسائٹی جو ہے ہماری، لوور کلاس جو ہے وہ تمہارے پاس بیٹھی ہوتی ہے. قال وما علمی بما کانوا یعملون، حضرت نوح نے فرمایا کہ میرا یہ کنسرن نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ وہ کیا کرتے ہیں. ان حسابهم الا علی ربی، ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، کاش کہ تم سمجھو کہ ان کا حساب رب العالمین کے ذمے ہے، اور میں تمہارے کہنے پر انہیں نکال دینے والا نہیں ہوں اپنی محفل سے، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں وضاحت کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، نوح اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے. اس پر پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ ایک کشتی بنائیں اور اپنے گھر والوں کو جو بھی آپ پر ایمان لائے ہیں اور جو بھی دوسرے آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی، اور جانوروں کو ایک ایک جوڑے کو بھی آپ کشتی پر سوار کر لیں. اور پھر اس قوم پر ڈبو دینے والا عذاب آیا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی اور ایک بیٹا بھی جو حضرت نوح پر ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی ہلاک کر دیے گئے. اس کے بعد پھر تذکرہ ہے حضرت ہود علیہ السلام با، حضرت ہود علیہ السلام کا. کذبت عاد المرسلین، حضرت ہود قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اور بالکل وہی الفاظ دہرائے گئے تقریباً جو حضرت نوح علیہ السلام کے تھے، یعنی سیم سٹیٹمنٹ. انہوں نے بھی جھٹلایا اور فائنلی وہ بھی ہلاک کر دیے گئے. ان پر ایک زور کی آندھی آئی جو 7-8 روز تک چلتی رہی اور اس نے اس پوری قوم کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے. کذبت سمود المرسلین، قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور پھر سیم سٹیٹمنٹ انہوں نے بھی دہرا دی. انہوں نے کہا قالوا انما انت من المسحرین، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم پر کوئی جادو ہوا ہے، تم جادو زدہ لوگوں میں سے ہو. ما انت الا بشر مثلنا، ہمارے جیسے انسان ہی تو ہو. فات بآیۃ ان کنت من الصادقین، تو اگر تم سچے ہو تو پھر کوئی نشانی لاؤ. اور خاص طور پر نشانی بتا بھی دی، ایک ایسی امپاسبل بات بتائی کہ جو ان کے خیال میں حضرت صالح علیہ السلام پروڈیوس نہیں کر سکتے تھے. وہ کیا تھی کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو اور باہر آتے ہی ایک بچے کو جنم دے دے. حضرت صالح نے دعا فرمائی، بالکل وہی ہو گیا. اب وہ کوئی عام اونٹنی تو نہیں تھی، وہ اللہ کی نشانی تھی. وہ چرنے کو آئے تو کھیت کے کھیت چر جاتی تھی، پینے پہ آئے تو گھاٹ کے گھاٹ پانی کے خالی کر دیتی تھی. اب اس کا تذکرہ ہے یہاں پر. قال حاضی ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب ما یوم معلوم. لوگ بڑے پریشان ہوئے، حضرت صالح کے پاس آئے، باری مقرر کی گئی، لیکن وہ ایک ہی دن میں سارا گھاٹ جو ہے وہ ڈرائی کر دیتی تھی. تو اگلے دن کوئی پانی ہوتا ہی نہیں تھا پینے کے لیے. بڑے تنگ ہوئے اور تنگ ہو کر آخر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے وارن کیا تھا کہ اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا نقصان کی نیت سے، مر جاؤ گے. لیکن انہوں نے اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی اور پھر وہ قوم بھی عذاب سے دوچار ہوئی. اس کے بعد تذکرہ حضرت لوط علیہ السلام کا. یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، یعنی حضرت ابراہیم کے ہم عصر بھی تھے اور ان سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے آپ سمجھیے کہ ان کے بعد کے بھی تھے.
انہوں نے بھی آ کر قوم سے پہلے وہی سٹیٹمنٹ دہرائی اور پھر مزید ان سے کہا کہ اتاتون الذکران من العالمین، تم تمام جہانوں میں سے مردوں سے اپنی خواہش پورا کرنا چاہتے ہو، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور تم نظر انداز کرتے ہو، پرواہ نہیں کرتے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کی شکل میں تمہیں عطا کیا ہے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ بل انتم قوم عادون، اصل میں تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ ان کو بھی یہی کہا گیا کہ لوط اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تم سے سخت بیزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کی بدعمالیوں سے بچا۔ تو فرمایا کہ فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے لوط اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا کہ جو پیچھے رہ گئی، ان کی ایک بیوی بھی حضرت نوح کی بیوی کی طرح ایمان نہیں لائی تھی، اور وہ قوم بھی تباہ کر دی گئی۔ اس کے بعد پھر ذکر ہے اصحاب الایکہ کا، یعنی قوم شعیب۔ قوم شعیب جو تھی یہ مدین میں آباد تھی، اور مدین دو کیروان روٹس کے جنکشن پر واقع ایک شخص تھا، اور ہر طرف سے مال اس جگہ پر آگا ہوتا تھا، اس کی حیثیت ایک ہب کی تھی۔ انہوں نے وہاں پر اپنی دکانیں بنا لی تھیں، اور تمام مال جو ہے وہ دکانوں میں رکھ کر ہر تین طرف سے آنے والے لوگوں کا مال چوتھی طرف سے آنے والوں کو بیچتے تھے، اور اس میں سے منمانی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، ڈاکے مارتے تھے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ٹوکا تھا۔ تو ان کی بھی بنیادی سٹیٹمنٹ وہی تھی جو پچھلے پیغمبروں کی تھی آلموسٹ، لیکن مزید برآں انہیں کیا کہا، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کہ ناپ کو پورا کیا کرو اور نقصان نہ کیا کرو کسی کا، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو کے ساتھ تولا کرو۔ لیکن قوم باز نہیں آئی، لہذا وہ بھی ہلاک کر دی گئی۔ اور آخری رکوع پھر اس صورت کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جنرل ہدایت ہے اس میں، اور یقیناً یہ قرآن مجید تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر آئے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام، علی قلبک، اے نبی آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، یہ ذہن میں رہے کہ قرآن مجید براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قلب پر نازل ہوا تھا، یعنی ان آنکھوں سے پڑھ کر نہیں، ان کانوں سے سن کر نہیں، بلکہ ڈائریکٹ جیسے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے کوئی چیز کمپیوٹر میں آ کر، آپ اس کو سن صحیح سکتے، پڑھ نہیں سکتے، لیکن پھر کمپیوٹر کی اسکرین سے آپ پڑھتے ہیں۔ یہ تو خیر ایک مثال دی ہے میں نے، اس کو پورا چشمہ نہ کیجیے، لیکن بہرحال قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر براہ راست نازل ہوتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ اس صورت میں ایک بڑی اہم آیت آئی ہے، وہ کیا ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو اولاً اس کی دعوت مین ٹو مین آگے بڑھی۔ حضرت ابوبکر ایمان لائے تو عشرہ مبشرہ میں سے 6 افراد حضرت ابوبکر صدیق کی جو انفرادی دعوت ہے اس کے نتیجے میں ایمان لائے۔ لیکن پھر ایک سٹیج پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی اعزاء کو خبردار کرو۔ تو آپ نے بنو ہاشم کو دعوت کو بلایا ایک دفعہ، دوسری دفعہ، اور پھر ان کے سامنے اپنی دعوت رکھی۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ اپنے پر بچھاؤ ایمان والوں میں سے جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہمارا عام معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پر بچھاتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور تبلیغ جا کر کرتے ہیں پہلے غیروں کو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے الٹ ترتیب بتائی گئی ہے کہ پہلے خبردار کرو اپنے گھر والوں کو، اور اپنے پر بچھاؤ ان کے لیے جو ایمان والوں میں سے آپ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، لیکن اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو کہہ دو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کر بالادست رحم کرنے والے پر، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تہجد کے وقت تو وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں کے اندر تمہارے پھرنے کو بھی نوٹ کرتا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل کا ابتدائی حصہ 19ویں پارے میں شامل ہے۔ فرمایا طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، طاسین یہ قرآن مجید اور ایک روشن کتاب کی آیات ہیں،
ہدی و بشریٰ للمومنین، جو مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں، وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، تو ہم ان کے اعمال کو ان کے لیے فیئر سیمنگ، برے پرکشش بنا دیتے ہیں، فہم یامہون، اور پھر وہ اسی میں سرگرداں رہتے ہیں، یعنی مال ہی کے پیچھے، دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ اذ قال موسیٰ لقومہ، آیت نمبر 7 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ شروع ہوا۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، میں تمہارے لیے راستے کا پتہ بھی لے کر آتا ہوں اور تمہارے لیے کوئی انگارہ بھی لے کے آتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو۔ شدید سردی تھی اور موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے تھے، وہ پہاڑ کے اوپر روشنی نظر آئی اور اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے۔ فلما جاء، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، نودیا، آواز دی گئی، ان بورک من فی النار ومن حولہا، کہ جو آگ کے، جو تمہیں آگ دکھ رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ بھی برکت والا ہے اور اس کا سارا ماحول بھی برکت والا ہے۔ سبحان اللہ، وسبحان اللہ رب العالمین، اور رب العالمین پاک ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، موسیٰ میں ہی خدا ہوں، میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، آل مائٹی اور آل وائز۔ والقی عصاک، ڈال دیا اپنا عصا، فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، تو جب انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ تو ہل رہا ہے سانپ کی طرح، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے، ولم یعقب، اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ ڈر نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، یقیناً میرے ہاں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ اس کے بعد ذکر ہے یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو بھی علم سے نوازا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور ان دونوں نے کہا سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے یا ایھا الناس، لوگو علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور مجھے ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یقیناً یہ تو بڑا کھلا کھلا فیور ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وحشر سلیمان جنودہ، اور حضرت داؤد کے تمام لشکر جن میں پرندے بھی شامل تھے، جانور بھی شامل تھے، جنات بھی شامل تھے، وہ جمع کیے گئے، اور انسان بھی، اور ان کو باقاعدہ ریجیمنٹیشن کی گئی، ان کی درجہ بندیاں کی گئیں۔ حتیٰ اذا علی واد النمل، اب اس کے گارڈ آف آنر کا معائنہ کر رہے ہیں، سمجھیے، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو قالت نملتن، تو ایک چونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، ہیونگ نو آئیڈیا کہ وہ چونٹیوں کو روند رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے تو انہوں نے اس چونٹی کی بات سن لی، فتبسم ضاحکا، تو اس کی بات سن کر وہ ہنس دیے، وقال، اور کہنے لگے ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، ربا مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت پر جو تم نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے تیرا شکر ادا کروں، اور اس کی بھی توفیق دے ان اعمل صالحا ترضاہ، میں وہ اچھا عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ وتفقد الطیر، انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا، فقال، اور کہنے لگے ما لی لا اری الہدہد، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں پا رہا، یعنی حاضری لگائی، ام کان من الغائبین، کہیں وہ غائب تو نہیں ہے، لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو سخت سزا دوں گا اور
کیا پتا میں اس کو ذبح کر ڈالوں، او لیاتینی بسلطان مبین، یا انہیں بڑی کوئی سالڈ ریزن میرے سامنے پیش کرنی ہوگی۔ فمکث غیر بعید، اور کچھ ہی دیر گزری، وہ آ گیا۔ فقال، کہنے لگا، احطت بما لم تحط بہ، مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی ہے جو آپ کو نہیں پتہ۔ وجیتک بن سبعین بنبأ یقین، میں ملک سبا سے آپ کے لیے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ان پر حکومت کر رہی تھی۔ وہ اوتیت من کل شیء، اور اس کو ہر چیز عطا کی گئی تھی۔ ولہا عرش عظیم، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی تھا۔ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس عورت، اس ملکہ اور اس کی قوم کو اللہ کے سوا دوسروں سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے تمام اعمال ان کے لیے بڑے فیئر سوئنگ پرکشش بنا دیے تھے۔ فصدہم عن السبیل، اور انہیں راہ راست سے روک رکھا تھا۔ فہم لا یہتدون، پس وہ رستے پر نہیں آتے نظر آتے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی، تو وہ کیوں سجدہ نہیں کریں گے اس اللہ کو کہ جو ان کی تمام آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ بھی تم چھپا کر کرتے ہو یا اعلانیہ کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ قال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، سننظر، ہم دیکھیں گے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقیہ الیہم، یہ لے میرا خط لے جا اور ان کے پاس ڈال دے۔ ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، اور پھر ان کی طرف سے جواب لے کر آ، دیکھ کیا کہتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ، اب اگلا سین ہے کہ وہ خط جا کر حدود نے ڈال دیا ملکہ کے سامنے، تو اس نے خط پڑھا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہنے لگی میرے درباریوں، مجھے بڑا ایک باعزت گریشیس خط ملا ہے۔ انہ من سلیمان، وہ سلیمان کی جانب سے ہے۔ وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہے اللہ تعالی علیہ، میرے سامنے سرکشی نہ کرو، واتونی مسلمین، اور فرما برداری اختیار کرتے ہوئے میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ قالت، کہنے لگی یا ایھا الملأ، اے درباریو، افتونی فی امری، مجھے میری فیصلے میں مدد دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک میں تمہیں مشورے میں شریک نہ کر لوں۔ قالوا نحن اولو قوۃ اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، کہ ان کہنے لگی ملکہ سلامت، ہم بڑے قوت والے ہیں اور ہم بڑے جنگجو ہیں، البتہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہیں دبنے کی ضرورت نہیں ہے، وی کین فائٹ دم۔ فانظری، آپ دیکھیے، ماذا تأمرین، آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت، وہ ملکہ نے بڑی سمجھداری کی بات کی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، یہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوا کرتے ہیں، افسدوها، اس پہ فساد برپا کیا کرتے ہیں، وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور اس میں عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں۔ بادشاہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے ہاں جب حکومتیں بدلتی ہیں تو پچھلی حکومت میں جو کی پوسٹ پر فائز افسران ہوتے ہیں ان کو کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے، اور دوسرے افسروں کو اس مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو جب حکومتیں بدلتی ہیں تو بہرحال اپ سائڈ ڈاؤن ہوتی ہے ہر شے۔ کذالک یفعلون، وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب آتا ہے۔ فلما جاء سلیمان، تو جب وہ ہدیہ حضرت سلیمان تک پہنچا، قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو حضرت سلیمان نے کہا اتمدوننی بمال، کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو مال سے، مجھے رشوت دینا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ، جبکہ مجھے جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، اور تم اپنے تحفے ہی سے خوش ہوتے رہو۔ ارجع الیہم، لوٹ جاؤ اپنی ملکہ کے پاس واپس۔ فلناتینہم بجنود لا قبل لہا بہا، ہم عنقریب ان کے پاس آئیں گے ایسے لشکر لے کر
کہ جن کا پہلے کبھی انہوں نے مقابلہ نہیں کیا ہوگا، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکالیں گے اور وہ چھوٹے ہو جائیں گے۔ اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون اس کا عرش میرے پاس لے کے آئے گا قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما برداری اختیار کرتے میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ تو ایک بڑا جن کہنے لگا کہ میں آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے وہ آپ کے پاس لے آؤں گا، اور میں بڑا ٹرسٹ وردی ہوں اور بڑا طاقتور ہوں۔ لیکن انہی کے دربار میں سے ایک درباری جس کے پاس کتاب کا یعنی تورات کا علم تھا، وہ کہنے لگا کہ میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں۔ اور جھٹ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو وہ تخت ان کے پاس رکھا ہوا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی عنایت ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی ناشکری۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کا ادا کرتا ہے اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غنی و کریم ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے قوم سمود کا چوتھے رکوع میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ عبادت کرو اللہ کی، تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ پھر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ تم بڑے منحوس ہو، تو حضرت شعیب نے کہا کہ نحوست کوئی شے نہیں ہوتی، تمہاری نحوست تمہارے اپنے پاس ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ تمہارے بارے میں کرتا ہے۔ انہوں نے بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ تھی کہ وہ ان کو قتل نہیں کر سکے بلکہ وہی عذاب سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 54 سے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، مختصر تذکرہ، وَلُوطًا، یعنی اب یہ بریکٹ ہو رہا ہے حضرت صالح علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ کہ ہم نے بھیجا، کس کو بھیجا؟ لوطًا، لوط کو، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اتاتون الفاحشۃ، فاحشۃ، کیا تم آتے ہو تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو، وانتم تبصرون، کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے بھالتے ہوئے، اینکم لتاتون الرجال شہوۃ، کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، تم بڑے ہی احمق لوگ ہو۔ تو فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، تو ان کی جواب قوم کا اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں تھا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی میں سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک پاک بنتے پھرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید چونکہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ انبیاء کرام کے قصے ہدایت ہیں ہمارے لیے۔ کوئی ہم میں سے کوئی شخص کوئی اس کی کمیونٹی میں، اس کے نیبرہڈ میں کوئی نائٹ کلب بننے لگے، اس کے خلاف آواز اٹھائے، تو اس کے ذہن میں ہوگا شاید سب لوگ میری تائید کریں گے کہ میں ان کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کے لیے میدان میں آیا ہوں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ یہی ہوگا، اے بڑا حاجی بڑا پھردا ہے، کڈو اپنی بستی چو باہر، جیسے قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے ان کو ان کے گھروں والوں کو بچا لیا سوائے ان کی ایک بیوی کے، اس کو نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، تو ہم نے ان پر میم برسایا پتھروں کا، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو جن لوگوں کو پہلے خبردار کیا جا چکا تھا ان پر برسنے والا میم بہت برا تھا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔